السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں بچوں آپ سب کے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کی مس صوبیہ ظفر اور آج ہماری پہلی سمر کورس کی تجوید کلاس ہے۔ میں آپ سب بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سمر کورس میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے اس سمر کورس سے آپ کی سمر ویکیشن بہت اچھی گزریں گی، آپ کو بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی بچوں۔ تو ہم ایک کلاس کا آغاز کرتے ہیں بچوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ تو مس پڑھ رہی ہیں اور تمام بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ مس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب بچے اپنے ہاتھ دعا کے لیے کھڑا کر لیجیے، شاباش، جیسے یہ دونوں بچوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ چلیں ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کیجیے۔ چلیں بچوں، آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ ہم قرآن تجوید سے بچوں کیوں پڑھیں؟ کوئی بچہ بتانا چاہے گا کہ ہم قرآن تجوید سے کیوں پڑھیں؟ بھائی ہم ایسے بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن کی امپورٹنس۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ ہے اس کا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بچوں ہم تو بہت بہترین میں سے بہتر اور بہترین میں سے آ گئے، گڈ ہو گئے ہم، ماشاءاللہ ایکسلنٹ لیول پر آ جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم قرآن کو تجوید سے پڑھیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے، اور پھر ہم دوسروں کو سکھائیں بھی، صرف سیکھ کر ہی نہیں بیٹھ جائیں بلکہ ہم پھر دوسروں کو سکھائیں بھی، تو ہم کیا ہے؟ سب سے بہترین ہوں گے ہم۔ یعنی کہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے سپیریئر کون ہے؟ وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ انگلش جو پڑھائے، اردو جو پڑھائے، جو اردو کو سیکھے، جو انگلش کو سیکھے، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ سب زبانیں اپنی جگہ ہیں، معنی رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جو ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جس پر اجر ملے گا، وہ کیا ہے؟ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آگے ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کیا آیا ہے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ کیا آیا ہے بچوں قرآن پاک میں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو۔ تو بچوں آج ہماری پہلی کلاس ہے جس میں ہم سب سے پہلے حروف الہجا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
حروف الہجا کیا ہوتے ہیں؟ یعنی عربک الفابیٹس. ہم عربک الفابیٹس کو پڑھیں گے، ان کے ساؤنڈز کس طرح ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مس آپ کو پڑھائیں گی اور سارے بچے مس کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں پڑھوں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ پیچھے پڑھتے جائیں. سب سے پہلا ہے الف. الف. شاباش پڑھیں سب، مس آپ سب کو دیکھ رہی ہیں. شاباش. ب. ب. ت. ت. ث. ث. جیم. جیم. ح. ح. خا. خا. دال. ذال. را. ز. سین. شین. صاد. ضاد. طا. ظا. عین. غین. ف. قاف. کاف. لام. میم. نون. واو. واو میں ہون بچوں مکمل گول کریں. ٹھیک ہے، ہا. حمزہ. یا. اب مس آپ کو ایک پویم سنائیں گی. ٹھیک ہے، چلیں اب مس آپ کے لیے ایک پویم پلے کرتی ہیں. آپ ذرا عربک حروف کی ہجے دیکھیں. ٹھیک ہے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا. تو آپ بچوں نے پویم سنی الف با تا سا کی، اچھی لگی؟ آپ لوگ اپنے گھر میں بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پر سے یہ. ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم تجوید کا سب سے پہلا رول پڑھتے ہیں جو کہ قرآن میں ہم اپلائی کرتے ہیں، اور سب سے بیسک رول ہے وہ حرکات. کیا ہے اس رول کا نام بچوں؟ ریپیٹ کریں میرے ساتھ. حرکات. حرکات کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، سب بچوں غور سے اس کی بات سنیں. حرکات کسے کہتے ہیں؟ بولیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر بچوں حرف کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش حروف کے اوپر ہوتا ہے. اب ہم اس کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں زبر زیر پیش کی حرف کے ساتھ. بچوں الف اگر خالی ہو تو اس کو ہم الف پڑھتے ہیں، لیکن اگر الف کے اوپر جزم لگ جائے، زبر زیر پیش لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او.
आ ई उ। दोबारा मिस पढ़ा रही हैं। जबर में बच्चों आपका मुंह खुलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे आप ऊपर ऊपर की तरफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम जेर की अदायगी करते हैं तो हमारे होंठों का झुकाव नीचे की तरफ होता है। और बच्चों जब हम पेश पढ़ते हैं तो पेश को पढ़ने में तो बहुत मजा आता है। आपके होंठ पूरे गोल हो जाते हैं, ऊ की तरह। ऊ करते हैं ना हम, ऊ करके जरा प्रैक्टिस करके देखें, हमजा पेश ऊ। तो पेश में आपके होंठ पूरे गोल होंगे, एक पेश में आपके होंठ पूरे गोल होंगे और एक वाव की अदायगी में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ। और जबर से पेश को खींचना नहीं है, ठीक है, जल्दी से पढ़ना है, एकदम लंबा लंबा करके खींचना नहीं है। आ ई ऊ, ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। समझ आ रही है आपको इसकी बात। अब पढ़ेंगे बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू। बू में क्या होगा, होंठ पूरा गोल होगा, ठीक है। बा जबर बा, महसूस करें आपका होंठ खुलता हुआ महसूस होगा, मुंह खुलता हुआ महसूस होगा, वो बा जबर बा। जबर में जेर में आपको नीचे की तरफ महसूस होगा, बा जेर बी, बा जेर बी, बा पेश बू, बा पेश बू, ब बी बू। अब पढ़ेंगे ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सा जबर सा, सा जेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। यहाँ तक सब बच्चों को मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब हम इसकी मश्क करते हैं कायदे के वर्ड्स के साथ। चलें, पहला है जबर। जबर की जब हम अदायगी करते हैं, मिस ने आपको क्या बताया था, जबर हर्फ के ऊपर होता है और हम मुंह खोल के अदा करते हैं इसको, ठीक है। नून जबर ना, जा जबर ज, नजा, लाम जबर ला, नजाला। आप सब इसके साथ रिपीट कर रहे हैं बच्चों। पता है बच्चों, जब हम एक हर्फ पढ़ते हैं ना कुरान का तो अल्लाह ताला हमें 10 नेकियां देता है। तो सोचिए हम तो अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स के, आपको कितनी सारी नेकियां मिल जाएंगी भाई। वाओ, ये तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे, इनको कितनी सारी नेकियां मिल जाएंगी। शाबाश, सब बच्चे इसके साथ पढ़ें, ठीक है। पहले आप इसको सुने और फिर आप पढ़ें। मुझे तो इतना अच्छा लगेगा, मेरे बच्चों को इतनी सारी नेकियां मिलेंगी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नून जबर ना, सा जबर सा, नजा, लाम जबर ला, नजला। खींचना नहीं है, जल्दी से पढ़ना है, ठीक है, बगैर खींचे पढ़ते हैं हरकत को। खौ जबर खौ, लाम जबर ला, खौला, क़ाफ ज़बर क़ा, ख़लक़ा। अब पढ़ेंगे हम ज़ेर। ज़ेर का मिस ने आपको क्या बताया था कि आपके होंठों का झुकाव नीचे की तरफ महसूस होगा और ज़ेर हर्फ के नीचे लगी हुई होती है, ठीक है। मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मली, काफ ज़ेर की, मली की। अब पढ़ेंगे हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। और जब हम वक़्फ़ करते हैं
تو وقت کی صورت میں جو آخری والا جو حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آخری والے ورڈ پہ جو بھی حرکت لگی ہو حرف پہ، اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. ساکن ہوتی ہے دال جیسی مڑی ہوئی شکل. وہ جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے نزل. جب ہم خلق کو اسٹاپ کریں گے خلق، یہ خلق ہے نا، ملا کے پڑھیں گے تو خلق خلق، اور جب اسٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے خلق. ٹھیک ہے. اسی طرح ملکی ہے، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے ملک. ایبلی ایبل. سمجھ آ رہا ہے بچوں؟ پیش، پیش کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس نے بتایا تھا ہونٹوں کو مکمل گول کر کے پڑھنا ہے، اور پیش حرف کے اوپر لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں اس کے ساتھ. را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو. وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رسول. یہ جو پیش ہے یہ کیا بن جائے گی؟ ساکن. صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوہو، فا پیش فو، سوہوفو. آگے پڑھیں گے، آگے و صحف. آپ کو حرکات سمجھ آ گئی؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کو ہم اس طرح کو سمجھایا بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جلدی سے پڑھنا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا سب بچوں کو؟ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں، سیکنڈ اپنے تجوید کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اس کا نام ہے سیٹی یا سختی والے حرف. سختی والے حروف یعنی سیٹی والے حروف کون سے ہیں؟ ایسے حروف بھی ہیں کچھ قرآن میں جن میں سیٹی نکلتی ہے، کچھ سافٹلی پڑھے جاتے ہیں، کچھ موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں. ابھی آپ کو آگے ہم بتائیں گے کہ کچھ موٹے حروف بھی ہوتے ہیں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر سیٹی والے حروف. بھائی سیٹی والے حروف کون سے ہیں بھائی؟ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے آپ کے منہ سے سیٹی سی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ز، سین، صاد. اس کے ساتھ ریپیٹ کریں، شاباش، آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ پڑھیں اس کے ساتھ، ز، سین، صاد. سیٹی والے حروف 3 ہیں. ریپیٹ کیجئے، شاباش. سیٹی والے حروف 3 ہیں، ز، سین، صاد. چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں قرآن میں یہ حرف کس طریقے سے آتے ہیں. جیسے یہ زال ہے، ٹھیک ہے، یہ جو زا ہے یہ ہے سیٹی والا حرف. یہ سین ہے، یہ سیٹی والا حرف ہے. اسی طرح یہ جو صاد ہے، یہ صاد بھی کون سا حرف ہے؟ سیٹی والا. اب ان کو پڑھیں گے کیسے بچوں؟ زادال زد، زادال زد. نون یا زیر نی، زد نی. اب زا کون سا حرف ہے؟ سیٹی والا. ٹھیک ہے، ہم جو ہے سیٹی والے حرف میں سیٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے. زادال زیر زد، نون یا زیر نی، زد نی. سمجھ آیا بچوں؟ اب سین زبر سا، خا زیر خی، سخی. سین کون سا حرف ہے؟ سیٹی والا. محسوس ہو رہا ہے سب کو سیٹی کی آواز؟ سین زبر سا. پڑھ کے دیکھیں آپ بھی، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا.
اور اس میں جب ہم وقف کریں گے تو را کے اوپر جو زبر ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ساکن بن جائے گا. یہ ہو جائے گا وقف کریں گے تو ساخر. ساخر. یہاں تک آیا بچوں کو سمجھ میں؟ اب ہم پڑھیں گے زا، سین پڑھ لیا، اب آخری پڑھیں گے صاد. صاد زبر صا. صاد میں آپ کو سیٹی محسوس ہو رہی ہے؟ صاد زبر صا. عین زیر عی. صاعی. قاف زبر قا. صاعقا. صاعقا. آگے بڑھ. صاعق. یہاں تک سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا سختی سے پڑھے جانے والے حرف، سیٹی والے حرف کہہ لیں. اب آری آئیے نرمی سے پڑھے جانے والے حرف کی. ٹھیک ہے، وہ بھی 3 ہوتے ہیں بچوں. زال، تا، وا. ریپیٹ کریں ہم اس کے ساتھ. زال، تا، وا. چلے اب ان کو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ قرآنی قاعدے میں آپ کے کس طریقے سے آتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم ادائیگی کریں گے ان کی. لام زبر لا، با زیر بی، لبی. سا زبر سا، لبیسا. زبر زیر پیش کو دیکھیں مس بغیر پیچھے پڑ رہی ہیں بچوں. ٹھیک ہے. لام زبر لا، با زیر بی، لبی. سا زبر سا، لبیسا. وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے ہم زبر کو. لبس، لبس. وا زبر وا، لام زبر لا، والا. میم زبر ما، والاما. اور وا کون سا حرف ہے بھائی؟ سیٹی نرمی سے پڑھے جانے والا. زال تا وا نرمی سے پڑھے جانے والے حرف ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہاں پر آ رہے ہیں زال. سیٹی والے حروف کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد. نرمی سے پڑھے جانے والے کون سے ہیں بچوں؟ زا، ذا، وا. حمزہ زبر ا، زال زیر زی، ازی. نون زبر نا، ازینا. آگے با، ازن. تو آپ کو نرمی سے پڑھے جانے والے حرف سمجھ آئے بچوں؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے باری آئی ہے موٹے حروف کی. بچوں موٹے حروف کتنے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں. ریپیٹ کریں اس کے ساتھ شاباش. موٹے حروف 7 ہیں. موٹے حروف 7 ہیں. صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف. صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف. چلے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں قرآنی قاعدے میں یہ حرف کس طرح آتے ہیں اور ان کو ہم ادا کیسے کرتے ہیں بچوں. ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان کی جڑ اوپر کی طرف لگتی ہے. ٹھیک ہے. تبھی یہ حرف موٹے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہیں صاد. ادا کریں سب بچے. آپ کی جو زبان کی جو جڑ ہے، زبان آپ کے اوپر کی طرف محسوس ہوگی. صاد، ضاد، طا، ظا، غین.
قاف. چلے اب ہم اس کو ادا کریں گے بچوں. تو زبر تو. سب بچے پڑھیں اور اس کو دیکھیں, غور سے دیکھیں اسکرین پر. تو زبر تو. فا زیر فی. قافی. قاف زبر قا. قافی قا. قا زبر قا. فا زیر فی. قافی. قاف زبر قا. قافی قا. آگے بڑھ. توفیق. توفیق. اب پڑھیں گے غین زبر غا. غین کون سا حرف ہے؟ موٹا حرف ہے. چلیں ابھی میں سرکل کرتی ہوں. تو کون سا حرف ہے بچوں؟ موٹا حروف. قاف کون سا حرف آیا اس میں؟ موٹا حرف آیا. اب ہم پڑھیں گے غین. غین کون سا حرف آ رہا ہے؟ موٹا حرف. بہت کون سا حرف آ رہا ہے اس میں؟ موٹا. یعنی ہم اس کو ادا کریں گے تو ہماری زبان کی جڑ اوپر کی طرف میں لگتی ہوئی محسوس ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے ساتھ پڑھیں غین زبر غا. ضاد زیر غی. غاضی. با زبر با. غاضب. آگے بڑھ. غاضب. اب پڑھیں گے صاد زبر صا. صاد موٹا حرف بھی ہے اور اس میں سیٹی بھی ادا ہوتی ہے بچوں اس میں سے. ٹھیک ہے؟ صاد زبر صا. عین زیر عی. صاعی. قاف زبر قا. صاعقا. آگے بڑھ. صاعق. موٹے حروف کتنے ہیں بچوں؟ موٹے حروف 7 ہیں. صاد ضاد. قا ظا. غین خا قا. ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ. اب یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے بچوں. اور حروف قلقلہ تو بہت مزے کا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے. حروف قلقلہ بچوں 5 ہیں اور قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر واپس آنا. جیسے بچوں آپ لوگ کھیلتے ہیں نا تو بال سے اگر آپ کھیلیں, بال کو اگر آپ دیوار پہ مارتے ہیں تو بال پلٹ کر واپس آتی ہے نا. بالکل اسی طرح کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں بچوں جو کہ اپنی جگہ سے ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. جو آواز پلٹ کر واپس آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا. ٹھیک ہے؟ اور یہ حروف 5 ہیں. اس سے 5 ہی ایسے حروف ہیں جن کا قلقلہ ہوتا ہے, جس پہ آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. اور کب آتی ہے پلٹ کر؟ جب ان پر جزم ساکن لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے؟ کیا کہا ہے اس نے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز اپنی جگہ سے پلٹ کر واپس آنا. اور وہ حروف کون سے ہیں؟ 5 ہیں. قاف قا. با جیم دال. قاف قا. با جیم دال. چلیں اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں حمزہ کے ساتھ. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے ساتھ پڑھیں حمزہ با زبر اب. آواز پلٹ رہی ہے اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. اب اب اب.
جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، محسوس ہو گیا آواز پلٹ کر آتی بھی. حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. حمزہ غا زبر اق، حمزہ غا زیر اق، حمزہ غا پیش اق، اق اق اق. کر رہے ہیں سب بچے؟ مس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سب بچے؟ مزہ تو آ رہا ہوگا نا؟ اب خوف میں حمزہ خوف زبر اق، حمزہ خوف زیر اق، حمزہ خوف پیش اق، اق اق اق. تو حروف قلقلہ کتنے ہیں بچوں؟ 5 ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف طا با جیم دال، ان کا ایک مجموعہ بنتا ہے، اس کو بولتے ہیں قطب جدن. تو آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا سب بچوں کو؟ آپ بچوں نے نوٹ ڈاؤن کیا کاپی میں؟ چلیں میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں آج ہم نے کیا پڑھا تھا. امید کرتی ہوں سب بچوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ نے اچھے سے سمجھنا بھی ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا بھی ہے، کیونکہ آپ سب بہترین شخص ہیں. ٹھیک ہے، بہترین بچے بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب قرآن کے طالب علم بنیں گے اور سیکھیں گے اور علم سکھائیں گے دوسروں کو. چلیں سب سے پہلے میں نے آپ کو حروف الہجہ سمجھائے تھے، ان کے ساؤنڈز پڑھ کر سنائے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے حرکات پڑھی. حرکات کسے کہتے ہیں اس نے آپ کو سمجھایا تھا. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور میں نے یہ پڑھایا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں بچوں. سمجھ آ گیا تھا نا؟ پھر ہم نے اس کی مشق کری تھی. پھر ہم نے سیٹی والے حروف آپ کو پڑھائے تھے. ٹھیک ہے، اور سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ ز سین صاد، 3 ہیں. پھر نرمی سے پڑھے جانے والے حرف پڑھائے تھے، زال ز وا، زال ز وا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھے موٹے حروف. موٹے حروف کتنے تھے؟ شاباش 7 تھے. ویری گڈ. صاد ضاد طا ظا غین خا قاف. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا موٹے حروف کو جب ادا کرتے ہیں آپ کی جو زبان ہوتی ہے کہاں لگتی ہے؟ اوپر، تالو پہ لگتی ہے، تو پھر موٹے حروف ادا ہوتے ہیں. پھر ہم نے آخری ٹاپک پڑھا ہے حروف قلقلہ، جس میں آپ کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. اور یہ حرف کون سے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال. اور ہم نے اس کی مشق کری. ٹھیک ہے، اب میں امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا اچھے سے آج کی کلاس. مزہ آیا ہوگا آپ کو آج کی کلاس میں. ٹھیک ہے، آپ سب کو جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ نے بیٹھ کے میری کلاس سنی اور سمجھی. امید کرتی ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ کلاس سے ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.